اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، دوستو، احباب، آپ سب لوگوں کے ساتھ یکم محرم الحرام کا بہت پیارا عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں برکت عطا فرما رکھی ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ عز و جل کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے جو آپ نے یکم محرم کو کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بے پناہ وسعت ہوگی، کاروبار وسیع و عریض ہو جائے گا اور آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ سال میں ایک مرتبہ یہ دن آتا ہے، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ وہ لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں تو بہت بری بات ہے، انہیں اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری، کسی نبی پر سوائے حضرت سلمان علیہ السلام پر ایسی آیت نہیں اتری، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹکے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا دیے، شیاطین پر شعلے گرے آسمان سے، اور پروردگار عالم نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا، یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے گی، اس میں برکت ضرور ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی یہ فضیلت والی آیت ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کریں۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے اب اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ یکم محرم کو مطلب آپ نے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے ایک سادہ کاغذ لینا ہے، بالکل سادہ، لائنز کے بغیر لے لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ سادہ کاغذ لے کر آپ نے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 130 مرتبہ لکھ لیں یا اس کو لکھوا لیں۔ لکھوا کر کوئی بھی جو اپنے پاس رکھتا ہے اس کے اوپر لیمینیشن کروا لو، پلاسٹک کوٹنگ کر لو، کپڑے میں یا چمڑے میں سلوا لو، اس کو اپنی پاکٹ میں رکھ لو، اپنے وائلٹ میں رکھ لو، اپنے گھر میں رکھ لو، اپنی دکان پر رکھ لو، خاص کر دکان پہ برکت کے لیے آپ رکھ لو۔ 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر اور اس کو رکھ لیں۔ یہ بہت پاورفل عمل ہے، پاورفل وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اس پہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، باوضو ہو کر آپ نے درود شریف پڑھ کر اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے ذات مبارکہ پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر کاغذ لے کر اپنے باوضو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کاغذ لے لیں، پینسل لے لیں، کالے رنگ کی کوئی پینسل لے لیں، سفید کاغذ پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھیں۔ گھر میں 2 کاغذوں پر بھی لکھ سکتے ہیں، ایک اپنے گھر میں رکھ لیں اور ایک آپ اپنی دکان پر رکھ لیں۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ عمر بھر وہ شخص جو اس کو کرتا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی برائی نہ پہنچے گی۔ ہر سال یکم محرم الحرام کو چاہے آپ اس عمل کو کر لیا کریں، اس کو اپنے گھر کے کسی بھی دیوار میں ڈال دیں، کسی بھی کونے میں رکھ کے اندر ڈال دیں کہ کہیں یہ زمین پر نہ گرنے پائے اور ہمیشہ آپ کے گھر میں رہے۔ تو پھر دیکھیے گا کہ کیا اس کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، آپ اس کی کمالات دیکھو گے کہ آپ ضرور کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ ہاں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کے کلمات میں بہت ہی برکت ہے، فضیلت ہے اور کامیابی ہے، خوشی ہے۔ اس کو یکم محرم تک جلدی سے اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ شیئر کر دو، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کرو تاکہ آپ لوگوں کو اس کے اور بھی فوائد حاصل ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کو بتاتی چلوں، آپ نے اس کو لکھتے ہوئے اس اللہ کی ہے کو
کھلا چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. مطلب کچھ لوگ ایسے لکھتے ہیں بسم اللہ، اس کی ہے کو بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ہے کو بند نہیں کرنا، آپ نے بسم اللہ جتنی بار بھی لکھنا ہے اس کو کھلا چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. ایسے کھلا چھوڑ دیں، اس کی ہے کو بند نہیں کرنا، یہ خیال رکھیے گا ضرور. انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.